لا رسول بعد محمد صلى الله عليه وسلم، لا كتاب بعد كتاب الله دين محمد صلى الله عليه وسلم. بعد الحمد والصلاة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قرآن کریم کا مختصر سا تعارف قرآن کی زبانی. آج ہم یہ سمجھیں گے کہ قرآن کس نے بھیجا، کون لے کے آیا، کس پہ نازل ہوا اور نزول کا مقصود کیا ہے. نزول کا مقصد کیا ہے یہ ہم سمجھیں گے. قرآن کی اہمیت کیا ہے اس پر بھی کچھ احادیث آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کس کا کلام ہے. تو قرآن کریم اس کا خود ہی جواب دیتا ہے: وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. قرآن آہستہ آہستہ نازل ہوا، تھوڑا تھوڑا نازل ہوا، بتدریج نازل ہوا. تنزیل وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور رب کی جانب سے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے. قرآن کریم اس رب کا کلام ہے جو تمام جہانوں کے نظام کو چلا رہا ہے، اور اس کے نظام میں کوئی نقص، کوئی عیب نہیں ہے. اور اب پالنے والے کو کہتے ہیں. تو قرآن جس رب کا کلام ہے اس نے تمام جہانوں کو اپنے قبضہ قدرت میں رکھا ہوا ہے. اس کا نظام مضبوط ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے. جس رب کی طرف سے یہ کلام آیا ہے وہ عظمت والا رب ہے. حاکم عظمت والا ہو تو حکم کی بھی عظمت بڑھ جاتی ہے، اور اتنا زیادہ عظیم ہوگا جتنا حاکم عظیم ہے. حاکم عظمت والا ہے تو اس کا حکم بھی عظمت والا ہے. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. تھوڑا تھوڑا اترا، تھوڑا تھوڑا نازل ہوا، آہستہ آہستہ نازل ہوا. یہ قرآن اللہ کا کلام انسانیت کے نام ہدایت کا پیام.
تنزیل آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ نے نازل فرمایا. تقریباً 22 سال کچھ ماہ اور کچھ دنوں میں قرآن نازل ہوا. چنانچہ قرآن کا مزاج ہے کہ اس کی فہم کے لیے، اس کی سمجھ کے لیے جو محنت کرے وہ آہستہ آہستہ قرآن کو سمجھ سکے گا اور اس پر عمل کر سکے گا. چنانچہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 سال میں سورہ بقرہ ختم کرتے ہیں. 8 سال میں سورہ بقرہ ختم کرتے ہیں. جب ان کی سورہ بقرہ ختم ہوئی تو انہوں نے خوشی سے 20 اونٹ ذبح فرمائے. 20 اونٹ ذبح کیے. سورہ بقرہ 8 سال میں پڑھی. ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ حروف صحیح ہو یا نہ ہو بس جلدی قرآن کو ختم کر لیں. الفاظ سمجھ آ سکے یا نہ آ سکے، حروف صحیح ہو سکے یا نہ ہو سکے، لہجہ صحیح ہو یا نہ ہو، ادائیگی میں کمزوری رہے تو کوئی مسئلہ نہیں، مگر ختم قرآن کا ٹیگ لگ جائے، ختم قرآن کی مہر لگ جائے کہ فلاں نے قرآن ختم کر لیا، بچی نے ختم کر لیا یا بچے نے ختم کر لیا، یا کوئی بڑا قرآن کریم پڑھنا چاہتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی اس کو مکمل کر لیا جائے. قرآن کریم کا مزاج ہے کہ اس کو صحیح حروف کے ساتھ پڑھا جائے، الفاظ کی درستگی کے ساتھ پڑھا جائے، اور قرآن کریم کو سمجھ کر اس پر عمل کیا جائے. اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن کو سکھائے اور قرآن کو سیکھے. یہاں پہ پڑھنے کا لفظ نہیں آیا، تعلیم و تعلم، سیکھنا سکھانا. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے. سیکھنے کا مزاج نہیں رہا، سمجھنے کا مزاج نہیں رہا، پڑھنے کا مزاج ہے، پڑھانے کا مزاج ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس کو پڑھیں، ہم چاہتے ہیں کہ اس کو پڑھائیں. پڑھنا اس حد تک تو درست ہے کہ ہم نے قرآن کے حروف کو ٹھیک کر رہا ہے، الفاظ کی درستگی کرنی ہے، مگر جو شخص چاہے کہ میں اس پر عمل کروں تو قرآن کو آہستہ آہستہ سمجھے، قرآن والوں سے سمجھے اور قرآن والوں سے اس کو سیکھے. جب سیکھ کر اس پر عمل کرے گا تو قرآن کی ایک اپنی چاشنی ہے، قرآن کی اپنی مٹھاس ہے. جس نے قرآن کی حلاوت محسوس کی، جس نے قرآن کی حلاوت کا مزہ چکھا، اس کو کچھ اور اچھا ہی نہیں لگے گا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ عظمت والے رب کا کلام ہے، اس لیے اس کا حکم بھی عظمت والا ہے.
پھر سوال ہوتا ہے کہ اس کو لے کر کون آیا؟ قرآن کریم نے خود ہی جواب دیا ہے، نزل بہ الروح الامین، یہ کلام جبریل امین لے آیا ہے۔ جبریل امین لے آیا ہے، نزل بہ الروح الامین۔ جبریل امین کے نام کے ساتھ امین بھی قرآن نے کہا ہے، امانت والا۔ نزل بہ الروح الامین، امانت دار۔ جیسے اللہ نے قرآن کے الفاظ سپرد کیے ہیں 100%، اسی طرح لے کر آیا ہے۔ شہنشاہ کائنات جبریل امین کے امین ہونے کی ضمانت دے رہا ہے، اور اب جبریل امین کے امانت دار ہونے کی ضمانت دے رہا ہے۔ پھر تیسرا سوال کہ جبریل امین لے آیا، رب کا کلام ہے، آہستہ آہستہ اتارا گیا، لیکن اتارا کس پر گیا؟ تو اس کا جواب بھی قرآن نے دیا ہے، علی قلبک، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارا گیا، لتکون من المنذرین، تاکہ وہ ڈرائیں لوگوں کو رب کے عذاب سے۔ ڈرانا دو طرح کا ہوتا ہے، کبھی تو تنبیہ کر کے ہم ڈراتے ہیں، کبھی ہم شفقت کی وجہ سے، رحمت کی وجہ سے بچے کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ فلاں کام نہ کرنا، اس کے نقصانات بھی بتا رہے ہوتے ہیں، شفیق بن کر سمجھا رہے ہوتے ہیں، رحیم بن کر سمجھا رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت رحمت غالب ہوتی ہے۔ بچے کو خوف زدہ کرنا مقصود نہیں ہوتا، بچے کو ڈرانا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ بچے کی کونسلنگ کی جا رہی ہوتی ہے، بچے کی ذہن سازی کی جا رہی ہوتی ہے۔ بچہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ مجھے میری ماں نقصانات بتا کر یہ سمجھانا چاہ رہی ہے کہ میں فلاں برائی سے باز آ جاؤں، اور اگر باپ سمجھاتا ہے نرمی سے، شفقت سے، رحمت سے، تو بچہ ڈرتے ہوئے نہیں پک کر رہا ہوتا، بلکہ باپ کی شفقت، باپ کی رحمت کو محسوس بھی کر رہا ہوتا ہے۔ تو ڈرانا دو طرح کا ہے، لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ حضور علیہ السلام نے امت کو سمجھایا ہے، نہی عن المنکر، امر بالمعروف، جن کاموں کا حکم کیا ہے ان کاموں میں بھلائی ہے، اور جن کاموں سے روکا ہے ان کاموں میں نقصانات چھپے ہوئے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ڈرایا ہے، مگر آپ کے ڈرانے کی بھی جو تقسیم ہے وہ دو طرح کی ہے۔ شفقت کی وجہ سے ڈرایا ہے، رحمت کی وجہ سے ڈرایا ہے، آپ رحمت للعالمین ہیں۔ تو قرآن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ اتارا گیا، مقصود کیا تھا؟ پہلے ہم نے تین چیزیں سمجھی ہیں کہ یہ کلام کس کا ہے، کون لے کر آیا ہے، اور یہ کس پر اتارا گیا ہے۔ جس میں یہ بتایا گیا کہ یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے، اسی آیت میں یہ بھی بتایا گیا کہ اس کا مقصود یہ ہے
کہ ہر انسان کامیاب ہو کر اپنے رب کے پاس جائے، لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ یا اللہ کلام آپ کا ہے، جبریل لے کر آیا ہے، اتارا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، کسی اور پر نہیں اتار سکتے تھے یا کسی اور چیز پر اس کا نزول نہیں ہو سکتا تھا، تو قرآن کریم نے خود ہی جواب دیا ہے، رب کائنات نے جواب دیا ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ یہ قرآن پہاڑوں پہ اتارا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اس امانت کو محفوظ کرنے کے لیے مضبوط دل صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اس لیے یہ امانت آپ کو دی گئی۔ قرآن کریم میں سورۃ احزاب میں ارشاد ربانی ہے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اس امانت کو زمین و آسمان پہ پیش کیا، مگر انہوں نے انکار کر دیا، اس کو صرف حضرت انسان نے قبول کیا ہے، اور یہاں سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، جبریل لے آیا ہے، اترا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، آہستہ آہستہ اس کا نزول ہوا ہے، اور یہ ہر انسان کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کتاب کی ضمانت کیا ہے؟ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ تعالیٰ خود ضمانت دے رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ خود گارنٹی دے رہے ہیں کہ یہ کتاب لا ریب ہے، تمام شکوک و شبہات سے یہ پاک ہے، تمام شکوک و شبہات سے یہ مبرہ ہے، تمام عیوب اور نقائص سے یہ پاک ہے۔ یا اللہ یہ تمام نقائص سے پاک ہے، عیبوں سے پاک ہے، یہ کتاب تمام شکوک و شبہات سے پاک ہے، تو پھر یہ نازل کیوں ہوئی ہے؟ اس کے نازل ہونے کا مقصد کیا ہے؟ تو قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود ہی جواب دے دیا، ھدی للمتقین۔ یہ متقین کے لیے رخ متعین کرتی ہے، یہ پرہیزگاروں کے لیے سمت مقرر کرتی ہے، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ یہاں پہ ایک بات سمجھا دوں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ہدا ایک چٹان کو کہتے ہیں، سمندر میں بڑے بڑے پہاڑ بھی ہیں۔ پہلے ایسے ہوتا تھا کہ جب بحری جہاز چلتے تھے، وہ اپنا رخ متعین کرنے کے لیے ان چٹانوں کا سہارا لیتے تھے، اور ان کے ذریعے جو ہے رخ متعین کرتے تھے۔ انہوں نے جدے جانا ہوتا تھا یا پھر جہاں بھی جانا ہوتا تھا تو یہ چٹانیں راستہ متعین کرتی تھی۔ تو اس لیے قرآن کریم بھی رخ متعین کرتا ہے، راستہ متعین کرتا ہے، اور سمت متعین کرتا ہے۔ جس کا راستہ گم ہو گیا ہو اس کو منزل تک پہنچاتا ہے،
گمراہ کو منزل تک پہنچاتا ہے، بشرط یہ کہ طلب ہو، طالب حق کے اندر حق کی طلب ہو۔ فرمایا ہدی للمتقین۔ یہاں پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات یاد آ رہی ہے، جب بھی وہ قبرستان سے گزرتے تھے تو وہ کہتے تھے السلام علیکم یا اہل القبور۔ پھر یہ بھی ساتھ کہا کرتے تھے اگر ان کو جواب دینے کی اجازت ہوتی تو یہ کہتے تقوی بہترین چیز ہے۔ تقوی بہترین چیز ہے۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ کا ڈر۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ کا خوف۔ فرمایا ہدی للمتقین، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ ڈر کیا چیز ہے؟ صرف الفاظ سے کہہ دینا کہ میرے اندر خوف خدا ہے، اس سے کام نہیں چلے گا۔ عمل سے پتہ چلے۔ جو متقین پرہیزگار لوگ ہیں وہ بڑے گناہوں سے تو بچتے ہی ہیں، چھوٹے گناہوں سے بھی بچنے کا اہتمام فرماتے ہیں۔ جتنے بھی بڑے بڑے پہاڑ ہیں یہ چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے تو بنے ہیں۔ چنانچہ حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ تعالی جا رہے تھے، ایک بچہ رو رہا تھا، اسے پکڑا اور پوچھا بیٹا کیوں رو رہے ہو، رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو بچے نے کہا میں نے اپنی امی کو دیکھا ہے، اس نے آگ جلائی ہے، سب سے پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو ڈالا ہے، پھر جب آگ بھڑک اٹھی، جب آگ پوری طرح چھوٹی لکڑیوں کو جلانے لگی تو پھر امی نے بڑی لکڑیاں ڈالی ہیں۔ تو میں رو اس لیے رہا ہوں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جہنم میں سب سے پہلے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ڈالیں گے۔ حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ تعالی اس کی اس خوف کی کیفیت اور اس کے اس ڈر کے عالم کو محسوس کر گئے اور وہ وہیں بیٹھ گئے، کافی دیر تک سوچتے رہے کہ اس بچے کے اندر کتنا خوف ہے اپنے اللہ کا، اس بچے کے اندر کتنا ڈر ہے اپنے اللہ کا۔ چنانچہ ایک چرواہ کا امتحان لیتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکریاں چرا رہا تھا، ان سے کہا کہ ایک بکری ہمیں دے دو، ہم اس کو ذبح کریں گے، کھا لیں گے۔ چرواہے نے کہا کہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جس مالک کی بکریاں آپ چرا رہے ہو وہ کون سا دیکھ رہا ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے، آپ ایک بکری دے دیں گے وہ کون سا شمار کرے گا۔ تو چرواہے نے کہا این اللہ، پھر یہ بتاؤ کہ اللہ کہاں ہے؟ وہ نہیں دیکھ رہا نا، رب تو دیکھ رہا ہے۔ جب ہم عملی مشق کریں گے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہم کوئی گناہ کر ہی نہیں سکتے، نہ چھوٹا نہ بڑا۔ بڑے گناہوں سے اجتناب کرنا آسان، چھوٹے گناہوں سے بھی اجتناب کرنا آسان۔ بڑے گناہوں سے اس وقت انسان بچتا ہے جب اپنے اللہ سے ڈرتا ہے۔ تو رب کائنات کا کلام ہے، عظمت والا رب ہے، اور قرآن کا ایک ایک حکم بھی عظمت والا ہے۔ وہ کتنی عظمت والا ہے،
وہ کتنا عظیم رب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ مسجد میں جاتے تھے تو ان کا چہرہ متغیر ہو جایا کرتا تھا۔ ان سے پوچھا صحابہ نے، حضرت آپ کا چہرہ متغیر کیوں ہو جایا کرتا ہے، کیوں تبدیل ہو جاتا ہے جب آپ مسجد میں آتے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور کہنے لگے کہ میں جب بارگاہ رب العزت میں آتا ہوں تو کانپ جاتا ہوں، لرزہ طاری ہو جاتا ہے مجھ پر کہ کہیں اس رب کائنات کی بارگاہ کی ادب کی خلاف ورزی نہ ہو جائے، ادب کے تقاضوں میں سے کوئی خلاف ورزی نہ ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عالم تھا، خوف کے حوالے سے اگر دیکھا جائے وہ اتنا اللہ سے ڈرتے تھے۔ ہم قرآن کی عظمت کو سمجھیں اور رب کائنات کی عظمت کو سمجھیں تو کبھی بھی خلاف ورزی نہ ہو۔ فرمایا کہ رب عظمت والا ہے اور اس کا کلام بھی عظمت والا ہے۔ ہم اپنے محبوب کا بھائی ہو، باپ ہو، استاذ ہو یا کوئی بھی حقیقی رشتہ ہو، جب اس کا اپنے موبائل پہ میسج دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، تو ہم مسکرا پڑھتے ہیں کہ میسج آ گیا ہے۔ لیٹر لکھنے کا دور اب تو تقریباً ختم ہی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کچھ زمانہ ہم پیچھے چلے جائیں تو لیٹر آتے تھے، خطوط آتے تھے، مدتوں بعد آتے تھے، مہینے بعد، 2 مہینے بعد، سالوں بعد آتے تھے، تو خط پڑھ کر خوش ہو رہے ہوتے تھے کہ کسی اپنے کا خط آ گیا ہے۔ خط و کتابت کا بہترین دور محبتوں کو اجاگر کرتا تھا۔ ہم اپنے کی محبت اس خط کے اندر محسوس کر رہے ہوتے تھے، اس کی تحریر کے اندر۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ میسج ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دنیاوی اخروی زندگی کا مکمل شیڈول ہے کہ آپ نے دنیاوی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ تمام انسانوں کے نام میسج ہے۔ یہاں پر آخری بات یہ کر دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر ایمان والوں کو جو خطاب کیا ہے، 89 دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا کہا ہے۔ اے ایمان والو، اے ایمان والو، 89 اللہ تبارک و تعالیٰ نے 89 دفعہ یا ایھا الذین آمنوا کہا۔ اور سب سے پہلے جو یا ایھا الذین آمنوا کہا، اس آیت میں حضور علیہ السلام کی بے ادبی سے بچنے کا حکم کیا، آپ کی تعظیم، آپ کی عظمت مسلمانوں کے دل میں ڈالی۔ کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔
اس آیت مبارکہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب کا حکم کیا گیا ہے کہ آپ کا ادب کریں، حضرت محمد مصطفیٰ کا ادب کریں، یوں نہ کہیں، یوں کہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، ہماری طرف توجہ فرمائیے، یہ کہا کریں۔ یہ پہلا حکم دیا جا رہا ہے ایمان والوں کو۔ تو اس آیت مبارکہ سے پتہ چلتا ہے الدین کلہ ادب، دین سارا کا سارا ادب ہے۔ ادب والے حضور کی مجلس میں کامیاب ہو گئے، اور بے ادب حضور کی مجلس سے بھی نامراد لوٹے، خاسر و بدبخت ٹھہرے۔ اور آخری حکم ہوا پارہ نمبر 28 میں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اس کے علاوہ 87 دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے احساس دلایا ہے۔ مگر یاد رکھیں، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، بار بار تو ایمان والوں کو متوجہ کیا گیا ہے، 89 دفعہ متوجہ کیا گیا ہے، مگر اس میں جو احکام ہیں وہ تقریباً 40 ہیں۔ ان احکام کا بار بار تکرار ہوا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے، آخری بات جو کی گئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، نصوحا توبہ۔ یا اللہ کون سی توبہ کریں؟ فرمایا ایسی توبہ کرو جو آپ کو اپنے اللہ سے جوڑ دے۔ قرآن ناصح ہے، یاد رکھیں عربی میں نا درزی کو بھی ناصح کہتے ہیں۔ ناصح اس کو کہتے ہیں جو کسی چیز کو دوسری چیز سے جوڑے، ناصح۔ نصیحت کرنے والا بھی ناصح ہوتا ہے، واعظ و نصیحت جو کرتا ہے وہ بھی ناصح ہوتا ہے۔ وہ مسلمانوں کو اپنے رب سے جوڑتا ہے، مسلمانوں کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑتا ہے، اور آپ کی سنتوں سے جوڑتا ہے، اس لیے اس کو بھی ناصح کہتے ہیں۔ تو نصیحت کرنے والا کلام یہ ناصح کلام ہے، نصیحت کرتا ہے اور اپنے رب سے جوڑتا ہے ہر انسان کو۔ یا ایھا الناس بھی کہا گیا، مگر ایمان والوں کو بار بار مخاطب کیا اللہ تبارک و تعالی نے کہ اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ۔ تو 87 دفعہ پہلی اور آخری آیت کے علاوہ یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا۔ اس آیت مبارکہ میں ادب کا حکم، اور یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اس آیت مبارکہ میں رجوع الی اللہ کا حکم کہ اپنے رب کی طرف رجوع کرو۔ انشاءاللہ ہمارا جو کل کا سبق ہوگا، ہمارا کل کا جو سیشن ہوگا، اس میں ہم قرآن کے فضائل، قرآن کی عظمت، قرآن کی اہمیت، قرآن کو پڑھنے کی اہمیت اور پڑھانے والے کی اہمیت، سیکھنے اور سکھانے والے کی اہمیت انشاءاللہ بتائیں گے۔ باقی اس بیان کے بعد سوالات جوابات کا سیشن ہوگا، آپ سوال بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم جواب دیں گے، کوشش کریں گے۔
مگر آپ بھی ذہن میں رکھیں اختلافی سوال نہ کریں، کوئی اختلافی مسئلہ نہ پوچھیں۔ سوالات میں نجات کے لیے جن مسائل کا تعلق دنیاوی اور اخروی زندگی کے نجات سے جڑی ہوئی ہوں وہ سوالات آپ کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔